کی بین المذاہب کی آپس میں علماء کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اس میں یہودی بھی تھا، عیسائی بھی تھا، ہندو بھی تھا، اس کے اندر مسلمانوں کو بھی انہوں نے ڈالا، اور بھی مختلف مذاہب کے جو علماء تھے ان کو وہاں پر انہوں نے اکٹھا کر دیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ مذہب آپس میں مل بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے تو شاید کوئی امن و امان کی صورت نکل آئے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب امریکہ میں گیا تو وہاں کے علماء میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیٹی کا جو ممبر ہے وہ آپ کو بنایا جائے، آپ جائیں اور اسلام کا نمائندہ بن کر وہاں پر اسلام کو پریزنٹ کریں. تو والد صاحب نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت ہم نے جب اپنے ایک عالم کو وہاں پر بھیجا تو سارے مذاہب کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس عالم کے خلاف ہو گئے. اب وہ اس سے ایسے ایسے سوالات پوچھتے کہ اس کو جواب نہ پتا ہوتا. اب ان کو پتا تھا یہ عالم ہے، اس وجہ سے وہ اس سے سائنس کی باتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے، دین یہ کہتا ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب وہ سائنس کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس وجہ سے کچھ دن تو انہوں نے برداشت کیا. کچھ دن کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہر ہفتے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہوتے، میں دوبارہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا. پھر ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو لیا جو عالم بھی تھے اور سائنس بھی پڑھے لکھے تھے. ہم نے کہا کہ آپ جائیں اسلام کا نمائندہ بن کر اور وہاں پر اسلام کو پریزنٹ کریں. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب میں نے وہاں نہیں جانا، کیونکہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ سائنس بھی پڑھا ہوا ہے، دین کا بھی پڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے اس سے روحانیت کے سوال پوچھنے شروع کر دیے. اب اس کو روحانیت کا پتہ نہیں تھا. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ نے آپ کو دین کا بھی علم دیا ہے، سائنس کا علم بھی دیا ہے اور روحانیت کا علم بھی دیا ہے. تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ علماء کے کہنے پر میں نے یہ ذمہ داری لی اور میں وہاں پر جانا شروع کر دیا. اب جب میں وہاں پر گیا تو اسی طرح میرا جبہ تھا، سر پر عمامہ تھا، ہاتھ میں عصا تھا. تو وہاں پر جو یہودی عالم تھا وہ بڑا دھاک قسم کا آدمی تھا، وہ بندے کی پرکھ رکھتا تھا. فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی مجھے دیکھتا تو بڑے غور سے دیکھتا. تو ایک دن مجھے کہنے لگا کہ مسٹر احمد آپ جب بھی آتے ہو ایک ڈیفرنٹ لک کے اندر آتے ہو، آپ کا آنے کا انداز باقیوں سے مختلف ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا نام احمد لکھوایا تھا تاکہ ان لوگوں کے منہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نکلے. تو کہتے ہیں اس نے مجھے یہ بات کی. ہم ایک ہفتہ گیا، اگلے ہفتے بھی گیا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں بیٹھے تھے تو وہ جو کمیٹی کا سیکرٹری تھا اس نے کہا کہ اب اگلے ہفتے ہم آئیں گے تو ہم نے کس مدعا کے اوپر بات کرنی ہے، کوئی تو مدعا ہو نا، ٹاپک ہو جس کے اوپر ہم بات چیت کریں. تو فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ سیکرٹری صاحب میں آپ کو ایک مدعا دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے ہر مذہب والا آدمی اپنی اپنی کتاب لے کر آئے گا اور اپنی اپنی کتاب جو ورڈ آف گاڈ ہے، خدا کے الفاظ ہیں، وہ یہاں پر تلاوت کرے گا. تو سیکرٹری کو بہت اچھا لگا، اس نے یہ فائنل کر دیا. فرماتے ہیں جب اگلے ہفتے ہم گئے تو سیکرٹری نے کہا کہ مسٹر احمد آپ نے یہ تجویز دی تھی، اب آپ ہی یہاں پر آئیں اور سب سے پہلے تلاوت آپ ہی کریں. پنجابی میں کہتے ہیں جو بولے وہی کنڈا کھولے. فرماتے ہیں کہ میں اسٹیج پر آیا اور میں نے ان کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی. سورۃ فاتحہ کی تلاوت اس لیے کی، فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا تھا کہ مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو کچھ پہلی کتابوں میں نازل کیا تھا وہ قرآن میں نازل فرما دیا. جو کچھ قرآن میں نازل کیا تھا اللہ رب العزت نے اس کو سورۃ بقرہ میں نازل فرما دیا. جو سورۃ بقرہ میں ہے اللہ نے اس کو سورۃ فاتحہ میں نازل کر دی. تو یہ فاتحہ الکتاب ہے، اوپننگ چیپٹر، اسی لیے اس کو کتاب کا شروع کا باب کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ پوری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ان کے سامنے آ جائے. تو میں نے تلاوت کی اور اس کے بعد ان کا ترجمہ سورۃ فاتحہ کا ان کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر انگلش کے اندر اپنی انجیل پڑھنا شروع کی اور پہاڑی کا ایک واعظ ان کا بڑا
علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کر دو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہترین اخلاق سکھائے. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا. کہتے ہیں جیسے اس نے شروع کیا میں نے ہاتھ کھڑا کر دیے. سیکرٹری نے پوچھا کیا بات ہے مسٹر احمد؟ تو میں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یہ جو انجیل پڑھ رہے ہیں کیا یہ انجیل انگلش میں نازل ہوئی؟ کہتے ہیں ایک دم سناٹا طاری ہو گیا، بالکل پن ڈراپ سائلنٹ، جیسے سانپ سن گیا. تو اس نے کہا انجیل تو انگلش میں نازل نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا انگلش میں ترجمہ ہو سکتا ہے، ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے، ہمارا مدعا تھا ورڈ آف گاڈ، خدا کے الفاظ. خدا نے تو انجیل عبرانی زبان میں نازل کی تھی، آپ تو انگلش میں پڑھ رہے. کہتے ہیں اب یہودی نے جب یہ دیکھا تو وہ بڑا کایا قسم کا آدمی تھا، فوراً سمجھ گیا کہ یہ بندہ ہمیں کس پوائنٹ پر لے کر آیا ہے. کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کی وہ ڈائس پر آیا اور اس نے آ کر مائک کے سامنے کہا کہ مسٹر احمد آج میں آپ کو ایک بات بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دوں، بہت واضح اور کھلے دھلے الفاظ میں بتا دوں. اس وقت روئے زمین پر اگر کسی کے پاس ورڈ آف گاڈ محفوظ ہے وہ مسلمان ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی ورڈ آف